آنکھیں بچھا پیروں تلے جن پر میرے آقا چلے. یہ ربیع الاول کے دن ہے اور مدینے کی کیفیت ہے. جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے؟ جناب انس بیان کرتے ہیں لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل یتغشاہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں. یہ لمبا خطبہ ہے، ظہر سے پہلے خطبہ دیا، نماز پڑھائی، اس کے بعد پھر منبر پہ تشریف فرما ہوئے، پھر خطبہ دیا، جو کہنا تھا کہہ دیا. ابو بکر کے متعلق کہا، اصحاب رسول کے متعلق کہا، انصار کے متعلق کہا، اپنے اہل خانہ کے متعلق کہا، پھر گھر میں تشریف لے گئے. بیماری شدت اختیار کر گئی. یتغشاہ، تیرے نبی میرے نبی جن کے نام پہ آج جشن ہو رہے ہیں، جن کے نام پہ آج جلوس نکل رہے ہیں، بیماری کی کیفیت کیا ہے؟ جناب انس بیان کرتے ہیں یتغشاہ، بار بار بے ہوشی طاری ہوتی تھی، حواس قائم نہیں رکھ پاتے تھے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھش کھا رہے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں فلا اکرہ شدت الموت لاحد ابدا بعد النبی، کائنات کے لوگوں میں نے اپنے نبی کو اتنی تکلیف میں دیکھا کہ ان کی تکلیف دیکھنے کے بعد میرے لیے کسی اور تکلیف کی کوئی حیثیت باقی نہیں. یہ ربیع کے دن ہیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں اور کہتی ہیں فقالت فاطمہ وا کرب ابا، باپ کی کیفیت دیکھی نا کہ بار بار غش طاری ہو رہا ہے، پانی کا پیالہ بھرا ہوا پاس رکھا ہے، اللہ کے نبی یوں اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں بکھو کے، پھر اپنی پیشانی پہ پھیرتے ہیں، پھر بار بار شدت تکلیف کی وجہ سے بیٹی موجود ہے. ماں کر بابا، اور کائنات کے لوگوں میرے باپ کو کتنی تکلیف ہے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں لیس علی ابیک کرب بعد الیوم، اب بیٹی یہ آج آخری دن ہے، اس کے بعد تیرے باپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے والی. واللہ دنیا سمجھتی نہیں ہے مسئلہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر میں کیا ہے؟ جاؤ میری جمع پونجی جمع کرو. کتنے خزانے نکلے، سونے چاندی کے کتنے ڈھیر نکلے. کائنات کا سلطان دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے. ایک سواری ہے جس پہ سوار ہوتے تھے، چند ہتھیار ہیں جو مارکہ کارزار کے لیے، قتل و قتال کے لیے، حق کی علمبرداری کے لیے، جفاکشی اور جانثاری کے عزم کو لے کے میدان جہاد میں اترنے کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے ہیں. کچھ تلواریں، کھنجر، کوئی خول نکلے ہیں گھر سے، اس کے علاوہ اور کوئی خزانہ نہیں ہے، کوئی زر و جواہر نہیں ہے، کوئی خزانوں کے روپے پیسے کے ڈھیر نہیں ہیں. ایک غلام تھا، وہ بھی آزاد کر دیا. محمد یہ پسند نہیں کرتا کہ دنیا کا مال لے کے اپنے رب کے پاس جائے. اور صحیح البخاری میں ہے کتنا خرچ ہوا ہے. جس کی گلی سب سے زیادہ سجی ہوئی ہوگی نا، اسے علاقے کا کونسلر، شہر کا وڈیرا کسی اسپیشل تقریب میں خاص انعام سے نوازے گا کہ اس نے جشن میلاد میں سب سے زیادہ چراغاں کیا تھا، جھنڈیاں لگائی تھی، پیسہ اس نے زیادہ خرچ کیا. یہ کیفیت ہے مدینہ النبی کے ربیع کی، ربیع الاول کے ان ایام کی. اماں جی فرماتی ہیں وہ پاک زرہ جو دفاع کے طور پہ میدان میں اترتے ہوئے اللہ کے نبی اپنے جسم پہ پہنتے تھے، ایک یہودی کے پاس 30 سیر جو کے زرہ رکھی ہوئی تھی. واہ کربا ابا، بیٹی کہتی ہے میرے باپ کو تکلیف کتنی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ جو احد میں نے بکری کا زہر آلود ایک لقمہ کھایا تھا نا، اللہ کے نبی نے جب خیبر میں اللہ کے نبی نے جب خیبر فتح کیا تو ایک یہودیہ نے دعوت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بکری میں زہر ملایا تھا. نبی علیہ السلام نے وہ ایک لقمہ کھایا. آج اس موقع پر فرما رہے ہیں عائشہ یوں لگتا ہے کہ وہ زہر اب میری رگے جان کاٹ رہا ہے. اب تکلیف کی شدت کا اندازہ لگائیں. بیٹی کہتی ہے میرے باپ کو تکلیف کتنی ہے؟ باپ کہتے ہیں فاطمہ ذرا بات سنو. کان قریب کیا اور کان میں کچھ کہا. کیا کہا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے کئی دن بعد جا کے پوچھا فاطمہ اللہ کے نبی نے آپ کے کان میں تب کچھ کہا تھا نا؟ ایک بار آپ روئی تھی، ایک بار مسکرائی تھی. میں تیری ماں ہوں، میرا تجھ پہ حق ہے، مجھے بتاؤ کیا کہا تھا؟ کہتی اماں پہلی بار کان منہ کے ساتھ لگا کے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عائشہ فاطمہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے.
بیٹا میں جا رہا ہوں. فبکت، فاطمہ رو دی. یہ حوصلے اللہ نے کسی اور کو بخشے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وفات پہ جلوس نکالتا ہے. یہ دل اللہ نے نہ جانے کنہیں دیے. جس دن سارا مدینہ رو رہا تھا اسی مدینے کی مالا چبنے والے اسی دن جشن مناتے ہیں. کان میں ایک بات کہی، فبکت فاطمہ، تو فاطمہ رو رہی ہے. نبی علیہ السلام نے دیکھا بیٹی دل گرفتہ ہے. پھر بلایا، پھر کچھ کہا، پھر فاطمہ مسکرائی اور بیان کرتی ہیں سیدہ عائشہ کو، اللہ کے نبی نے فرمایا غم نہ کر، تیری اور میری جدائی کا وقت طویل نہیں ہے، میرے خاندان میں سب سے پہلے تو میرے پیچھے آئی. گویا باپ کے ساتھ بیٹی کی وفات کی خبر بھی ہے. حسن و حسین کو بلایا ہے، ان سے پیار کیا ہے، امہات المؤمنین کو جمع کیا ہے، انہیں وصیتیں کی ہیں اور بار بار یہ کہا ہے لا تجعلوا قبری وثنا یعبد لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ نے لعنت کی ہے یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. لوگوں لا تجعلوا قبری وثنا یعبد، میری قبر کو بت خانہ نہ بنا لینا کہ اس کی پرستش شروع کر دو. الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میں تمہارا نبی تمہیں وصیت کرتا ہوں لوگوں نماز نہ چھوڑنا اور غلاموں پہ کبھی ظلم نہ کرنا، کمزوروں پہ کبھی جبر نہ کرنا. اور یہ وصیت ہے تیرے نبی کی. واللہ آج کیفیت کیا ہے، مسجدیں ویران ہیں اور بازار میں غلامی رسول ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. مسجد میں ایک مولوی ہے اور 13 نمازی ہیں اور وہاں 1300 بندہ غلامی رسول میں موت قبول کرنے کے اعلان کر رہا ہے. نبی کا اعلان کیا ہے؟ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہیں چھوڑنی. اگر میرے ہونا، اگر میری آمد کے مقصد کو سمجھتے ہو، اگر تمہیں احساس ہے کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں نبوت دے کے کس لیے بھیجا، تو جھنڈیاں لگانے سے میری آمد کا مقصد پورا نہیں ہوگا، کمکمے سجانے سے کچھ نہیں ہوگا، پرچم لہرانے سے آمد رسول کا مقصد حل نہیں ہوگا، گھوڑوں کو سجانے سے، جانوروں کو بکھانے سے، ڈھول تاشوں پہ تماشے کرنے سے آمد رسول کا مقصد پورا نہیں ہوگا. الصلاۃ الصلاۃ، ایک تیری ذمہ داری وہ ہے جو اللہ کے ساتھ تیرے تعلق کو نبھانے کے لیے ضروری ہے. اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنا. وما ملکت ایمانکم، کبھی تجھے حکومت ملے، کبھی اقتدار ملے، 2-4 افراد پہ جو مملکت کی سربراہی ملے، اپنی ذمہ داریوں کو احساس کرنا اور سنبھال کے استعمال کرنا. کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے حق میں ظلم کا شکار ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو بندوں کے حق میں ظلم کر بیٹھو. ہمارے ہاں تو رنگ بڑے عجیب ہیں. سیدہ فرماتی ہیں اٹھ نہیں سکتے، از خود بیٹھنے کی صلاحیت اور سکت نہیں ہے، میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگا کے میری گود میں استراحت فرما ہے. عبد الرحمن ابن ابی بکر آئے، ہاتھ میں مسواک ہے. آپ کی نظریں دیکھ کے میں نے سمجھا کہ آپ مسواک چاہتے ہیں. حضور مسواک چاہیے؟ اشارے سے فرمایا ہاں مسواک چاہیے. سیدہ نے مسواک لی، اپنے دانتوں سے نرم کر کے محمد رسول اللہ کے دہن مبارک پہ رکھ دی، مسواک فرمائی ہے. اور سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا جب کبھی کوئی بیمار ہوتا نا، اب دعا کرتے تھے اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اللہ کے نبی بیمار ہوئے تو میں بھی آپ کو دم کرتی تھی، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتی تھی. ہم بیمار ہوتے تو سرور کونین دعا کرتے اور اپنا ہاتھ ہم پہ پھیرتے محرم کے لیے، اللہ ہمیں شفا دے دیتا. اب اللہ کے نبی بیمار ہیں، کہتی ہے میں نے نبی علیہ السلام کو کئی دن سے میں دم کر رہی ہوں. اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑتی اذهب الباس رب الناس، اور ساری کائنات کو شفائیں دینے والے تو اسی نبی کی دعائیں سن کے ہمیں شفا دیتا تھا. آج میں مانتی ہوں تو میرے نبی کو شفا دے دے. کئی دن یہ سلسلہ چلا ہے. فرمایا آج آخری دن ہے، ربیع کی 12 تاریخ ہے، فجر کے بعد کا ضحیٰ کا وقت ہے. نبی میری گود میں ہے اور میرا آپ کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہے. میں اللہ سے دعا کر رہی ہوں عرش والے میرے نبی کو شفا دے. اذهب الباس رب الناس. اور اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑا کس لیے کہ یہ بابرکت ہاتھ ہے. میں رسول دعا میں کرتی ہوں لیکن رسول کے جسم پہ رسول کا ہاتھ پھیروں گی. کیفیت کیا ہے؟ عائشہ دعا پہلے بھی کرتی تھی، اللہ کے نبی سنتے بھی تھے، ہاتھ بھی ان کے ہاتھوں میں دیے رکھتے تھے. لیکن آج کیا ہے؟ فانتزع یدہ من یدی. عائشہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی نے آہستہ سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے کھینچ لیا. گویا بتانا چاہ رہے ہیں عائشہ اب دعا کا وقت ختم ہو گیا، اب تو رخصت کا وقت ہے.
یوں ہاتھ اٹھائیں. ایک حدیث میں آتا ہے انگلی اٹھائیے, اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. آہستہ سے بات کر رہے ہیں, ہونٹ ہلتے ہیں, میں توجہ سے سن رہی ہوں. اللہ کے نبی کی زبان ہلتی ہے اور زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اللہم اغفر لی, اللہ تو مجھے معاف کر دے, وارحمنی, تو مجھ پہ رحم فرما, والحقنی بالرفیق الاعلی, عرش والے اب تیری ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہوں, مجھے اپنے پاس بلا دے. اللہم الرفیق الاعلی, اللہم الرفیق الاعلی. زبان سے یہ الفاظ جاری ہیں, ہاتھ یوں اٹھا ہوا ہے. سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں, پڑھتے پڑھتے یوں جیسے بے جان ہو کے ہاتھ گرا, میں سمجھ گئی انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بھائیوں, کن کا اتنا حوصلہ ہے غم تکلیف کی کیفیت دیکھ کے؟ فاطمہ روتی ہیں اور اللہ کے نبی کہتے ہیں فاطمہ آج تیرے بابا کے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے, اس کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی. اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, یا ابتا اجاب ربا دعا, بابا اب مجھے چھوڑ کے رب کے پاس چلے گئے. یا ابتا من جنت الفردوس مہوا, ابا اب جنت میں جا بسیرا کیے. یا ابتا الی جبریل ننعا, اب جبریل آئے گا نا, میرے باپ کے دروازے پہ دستک دے گا تو میں بتاؤں گی میرے باپ چلے گئے. یہ مدینے کا 12 ربیع الاول ہے, یہ وہ 12 ربیع الاول ہے جو فاطمہ کی زندگی میں طلوع ہوا اور جو فاطمہ کو یتیمی کی چادر اڑا گیا. یہ وہی جشن کا دن ہے جس کی آمد سے عائشہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئی, حفصہ کا سرتاج دنیا سے چلا گیا, ام سلمہ اور زینب کے شوہر نہ رہے. یا ابتا اجاب ربا دعا, آپ کو آپ کے رب نے پکارا اور آپ چلے گئے. اور میرے عزیز بھائیوں, ہم داستانیں بڑی بیان کرتے ہیں. پوچھو اس بیٹی سے, فاطمہ باپ کی رحلت کے بعد کتنے دن تیری زندگی میں خوشی کے دن آئے؟ 6 ماہ زندہ رہی. کبھی کسی نے فاطمہ کو کسی شادی کی تقریب میں جاتے ہوئے دیکھا؟ کبھی فاطمہ کو کبھی کسی نے بازار میں چلتے ہوئے دیکھا؟ باپ کی رحلت کے بعد فاطمہ کو کبھی کسی نے ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھا؟ 6 ماہ گھر میں بیماری کی حالت میں گزارے, حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت یا پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی اور اپنے رب سے, اپنے باپ سے ملاقات کے لیے دنیا سے تشریف لے گئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اللہ کی قسم میں سوچتا ہوں آج کسی بیٹی کا باپ فوت ہو جائے نا, زندگی بھر اسے صدمہ نہیں بھولتا. میرے باپ سے سر کا سایہ اٹھ گیا. کسی بیوی کا خامن چلا جائے وہ اپنے آپ کو بے صاحبہ محسوس کرتی ہے. آپ نے کبھی تصور کیا ہے؟ 18 سال عمر ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. اور کیفیت کیا ہے؟ قانون اسلام کا ام المومنین رسول کی رسول کی رحلت کے بعد بھی کسی اور سے نکاح کر سکتی. 18 سال کی عمر, بیوگی کا صدمہ, خامد کی جدائی کا صدمہ, اور اس بوڑھے ابو بکر کی کیفیت کسی نے جانی ہے؟ جو مسجد نبوی میں رسول اللہ کے اختیار کی بات سن کے رو رہا ہے, اس کی جوان بیٹی 18 سال کی نوجوان بیٹی بیوہ ہو گئی. ارے بیٹی کی بیوگی کا کیا غم, جس کے چہرے پر انوار کو دیکھ کے اپنے غم غلط کیا کرتے تھے ابو بکر کے لیے, تو وہ چہرہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا. کبھی سفر میں, کبھی حضر میں, کبھی گھر میں, کبھی باہر بازار میں, کبھی امن میں, کبھی جنگ میں. کوئی تاریخ اسلام کا ایسا ورق ہے جس میں ابو بکر رسول اللہ کی رفاقت میں نہ ہوں؟ اس ابو بکر کو کتنا بڑا حوصلہ کرنا ہوگا. لیکن اللہ کی قسم قانون ہے شریعت کا, اور مومن انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون ولا نقول الا ما يرضى ربنا. جانے والے کا غم بڑا شدید ہوتا ہے, لیکن چونکہ مومن ہے نا, تو یہ ایمان بھی تو محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے. کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے. ابو بکر موجود نہیں ہے, آئے, چادر اٹھائی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار سے, ثم اکب علیہ, جھکے اس پہ, فقبلہ, سرور کونین کی پیشانی پہ بوسہ دیا ہے ابو بکر نے, اور کیا فرمایا؟ ثم قال بأبي انت وامي
میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، واللہ لا یجمع اللہ واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین۔ اللہ کے نبی آپ کی زندگی بھی بڑی خوبصورت، آپ کی موت بھی بڑی خوبصورت۔ اللہ کی قسم آپ پہ کبھی دو موتیں اللہ وارد نہیں کرے گا، جو موت آپ کے مقدر میں لکھی گئی تھی وہ آپ پہ آ چکی۔ کیفیت کیا ہے؟ صحابہ کرام کی کیفیت کیا ہے؟ فبکا، بیٹی روتی ہے، انس روتے ہیں، ابو بکر روتے ہیں، اور عمر، صحیح البخاری میں تفصیلات موجود ہیں، جس نے کہا میرے نبی دنیا سے فوت ہو گئے، عمر اس کی گردن اتار دے گا۔ ابو بکر آئے، امت ڈیٹ ریک ہو رہی ہے، ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ لوگوں، جو محمد کی عبادت کرتا تھا اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا معبود فوت ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ تو ہمیشہ زندہ ہے۔ یہ پیارے نبی تو آئے تھے ہمیں رب کی عبادت پہ کھڑا کرنے کے لیے۔ غم ہے، ابو بکر کو بھی ہے، لیکن یہ نہیں کرنا۔ سمجھو، خوشی تھی جب خوشی کے مواقع تھے، خوشی بھی تھی، لیکن یہ نہیں کرنا جو ہو رہا ہے۔ غم ہے ابو بکر کو بھی، لیکن وہ نہیں کرنا جو شہداء کے نام پہ ہوتا ہے۔ تعلیم ہے نا، من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ تیری جبین نیاز جس کے سامنے جھکتی ہے وہ تو ہے، اسے تو موت آنے والی نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے یہ سنا تو تب جا کے مجھے یقین ہوا کہ اللہ کے نبی واقعی چلے گئے۔ صحیح البخاری میں لکھا، عمر کہتے ہیں میری کیفیت یہ تھی، ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اور عمر جس کا نام سن کے دنیا کفر لرزا کرتی تھی، آج محمد کی وفات کی خبر سن کے عمر کہتے ہیں میری ٹانگیں میرا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھیں۔ آئیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں، یا انس اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ التراب۔ انس، ارے 10 سال رسول اللہ کی خدمت کرنے والے میرے باپ کو مٹی میں دبائے ہو، ان تحسوا علی رسول اللہ التراب۔ انس، تمہارے کلیجے پھٹ نہیں گئے کہ محمد کے چہرے پہ تم نے مٹی ڈالی؟ اللہ کا قانون ہے نا۔ اور جناب انس بیان کرتے ہیں، ما من لیلۃ الا وانا ارى فیہا حبیبی ثم یبکی۔ کائنات کے لوگوں، جس دن سے اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، کوئی رات ایسی نہیں ہوتی کہ میں محمد رسول اللہ کی زیارت نہ کرتا ہوں۔ ثم یبکی، تذکرہ کیا ہے خواب کا، اور پھر بے اختیار رو دیے۔ ابو بکر نے بار خلافت سنبھالا ہے، عمر سے کہنے لگے، عمر چلیں ام ایمن کے پاس چلتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کی خادمہ۔ جب ماں مقام ابوا پہ چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کے دنیا سے چلی گئی، یہ بی بی ام ایمن تھی جو رسول اللہ کو لے کے مکہ میں پہنچی تھی رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی نے ماں سمجھتے تھے، اللہ کے نبی جاتے تھے ان کی خدمت میں، چلیں ہم بھی چلیں۔ چلے گئے، حال احوال پوچھا، بیٹھے، ماں جی کیفیت کیسی ہے؟ ٹھیک ہو؟ کوئی مسئلہ؟ ابو بکر، جو میرا مسئلہ ہے میں تجھے کیسے بتاؤں؟ رونا شروع ہو گئی۔ اماں میں حاضر ہوں، جو خدمت میرے لائق ہو آپ مجھے حکم کیجئے۔ ابو بکر، کوئی خدمت نہیں چاہیے، کوئی خدمت نہیں چاہیے، مسئلہ دنیا کی سہولتوں کا، روپے پیسے کا نہیں ہے۔ اماں مسئلہ کیا ہے؟ کہتی ولیکن ابکی لأن الوحی قد انقطع من السماء۔ میری آنکھوں سے آنسو خشک ہوتے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کے پہ آسمان سے جبریل آتے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ فجعلا معاها یبکیان۔ ابو بکر و عمر جیسے پہاڑوں جیسے حوصلہ رکھنے والے دونوں اس بی بی کے ساتھ رسول اللہ کی جدائی میں رو رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ کیفیت ہے مدینہ کے ربیع الاول کی۔ ابو بکر روتا ہے، فاطمہ روتی ہیں، عائشہ روتی ہیں، انس روتا ہے، صحابہ روتے ہیں، کوہرام بابا ہے، اور اسی مدینہ کا نام لینے والے اسی دن، جس دن سارا مدینہ رو رہا تھا، عین اسی دن آج اس مدینے کے ماننے والے کیا کرتے ہیں؟ سیدنا ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی ابو سفیان، ایک بات عرض کرتا ہوں، ان کی لمبا قصیدہ انہوں نے کہا، اللہ اکبر ہے، افاطمہ افاطمہ ان جزیت فضا کا عذر وَإِن لَمْ تَجْزَعِي ذَاكَ السَّبِيلُ۔ فاطمہ تیری آنکھیں بہ پڑی ہیں، بھتیجی تھی نا ابو سفیان بن حارث،
حارث رسول اللہ کے چچا تھے. چچا کا بیٹا اپنی بھتیجی کو افاطمو ان جزیت فضا کا عذر وان لم تجزع ذاک السبیل، اگر آج تیرے آنسو خشک نہیں ہوتے تو ان کا ایک معقول عذر موجود ہے کہ آج دنیا سے وہ تشریف لے گئے جن سے بہتر کائنات میں آیا کوئی نہیں. اور فرمایا فقبر ابیک سید کل قبر، یہ جو تیرے باپ کی قبر ہے نا یہ کائنات کے تمام انسانوں کی قبروں کی سردار ہے. وفیہ سید الناس الرسول، اس لیے کہ انسانوں کے سردار محمد رسول اللہ کو ہم نے اس میں دفن کر دیا ہے. میرے عزیز بھائیو، اللہ کی قسم سمندر جتنا بڑا حوصلہ چاہیے یہ ساری چیزیں فیس کرنے کے لیے اور انہیں پڑھنے اور بیان کرنے کے لیے. یہ تقسیم ہے اپنی اپنی. حجۃ الوداع سے لے کر یہ زندگی کے آخری 2-2.5 مہینے مسلسل جا بجا ایسے آثار موجود ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے سفر کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اور یہاں صرف ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے، روئیں وہ جن کا مر گیا، ہمارے تو زندہ ہے. ہاں واللہ ہے، میں سوچتا ہوں یہ اپنی اپنی تقسیم ہے، یہ اپنی اپنی تقسیم ہے. فاطمہ کہتی ہے چلے گئے، عائشہ کہتی ہیں چلے گئے، حفصہ ام سلمہ کہتی ہیں چلے گئے، انس خادم رسول کہتا ہے چلے گئے، ابو سفیان ابن حارث کہتا ہے چلے گئے. حسان بن ثابت نے سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے، اتنا لمبا قصیدہ کہا، کہتے ہیں میری آنکھیں آنسوؤں سے کیسے تر نہ ہو کہ ہم نے اس چہرے کو خاک میں ملا دیا جن سے خوبصورت چہرہ کبھی میری آنکھوں نے دیکھا. سارے مومن مدینہ کے کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اور آج کوئی اپنے کھانے کھلانے کا سلسلہ قائم رکھنے کے لیے کہہ دے کہ روئیں وہ جن کے چلے گئے. ہاں اللہ کی قسم ہم تو صدیق کے رستے پہ ہیں نا، ہم تو فاطمہ کے رستے پہ ہیں نا، ہم تو علی کے رستے پہ ہیں نا، ہم تو اصحاب مصطفیٰ کے رستے پہ ہیں، ہم تو خدام رسول کے رستے پہ ہیں، ہم تو اہل بیت عظام کے رستے پہ ہیں. وہ سارے کہہ رہے ہیں چلے گئے. اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان ایام کو ان کی حقیقی تناظر میں منانے کی ہمت بخشے.